السلام علیکم عزیز طلبہ، مبین اقبال رانا اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ میرا پہلا لیکچر تھا تلخیص نگاری کا، جس کو بخوبی آپ نے پرکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اب ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بچوں، مکالمہ نگاری، یہ سوال نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے جی، سوال نمبر 7 ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے یا کی گنجائش ہے۔ یا کیا؟ مکالمہ یا روداد۔ لیکن میرے بیٹے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس 7ویں سوال کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ 10 نمرات پر مشتمل یہ سوال ہے۔ آپ لوگوں نے مکالمہ سابقہ ادوار میں کلاس میں آپ نے سنا ہے، آپ لکھتے بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں، لیکن یہاں پر جب آپ فرسٹ ایئر میں ہو تو اب آپ لوگوں کو اور نئے انداز سے سکھایا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے اس نئے سوال کو، دیکھتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے پوری طرح سے میں اس سوال کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، میں نے بھرپور کوشش کی ہے اور کوئی نقطہ نہیں چھوڑا۔ پھر بھی کچھ چیزیں اگر رہ گئیں تو میں انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے بیٹا، مکالمہ۔ مکالمہ کیا ہے؟ اس کے لیے میرے بیٹے میں نے ضروری ہدایات کی ہیڈنگ دی ہے کہ ضروری ہدایات مکالمہ لکھتے ہوئے کتنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اس پہلے نقطے سے بھی پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ مکالمہ دو لوگوں کے درمیان باہم گفتگو ہے، ڈائلاگ۔ دو لوگوں کے درمیان باہم گفتگو ہے، اور اس گفتگو کو ہم صفحات پر کیسے اتاریں گے یہ آج ہم بات کریں گے۔ عام فہم آپ نے دیکھا ہوگا، سنا کیا آپ خود کرتے ہیں، دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپس میں عام گفتگو کرتے ہیں، کوئی ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پر بے شمار آپ بولتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو اور بناؤ سنگھار کے ساتھ اور اچھی لفاظی کے ساتھ جب صفحہ پر اتاریں گے، صفحہ کرتاس پر اتاریں گے، تو انشاءاللہ وہ بہت شاندار اور خوبصورت ہوگا، اور پھر اس کے ترتیب میں جب آپ لکھیں گے تو اس کے آپ کو نمرات بھی زیادہ ملیں گے۔ تو بیٹے تمام بچے غور کیجئے کہ مکالمہ لکھتے ہوئے جن ہدایات پر ہم نے عمل کرنا ہے اس میں پہلی ہدایت کیا ہے؟ امتحان میں مکالمہ 10 نمرات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ امتحان میں ہم نے پہلے اس ہدایت کو پرکھا۔ 10 نمرات بہت مشکل ہے میرا بیٹا، 10 نمرات کا یہ سوال پہلے اسے پڑھنا، یاد کرنا، پھر اس کے بعد اسے صفحہ کرتاس تک لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمت مرداں مدد خدا۔ جو لوگ جد و جہد سے، محنت سے کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی زمانے میں
ناکام نہیں رہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، اس 10 نمبرات کے سوال میں بآسانی اگر آپ جدوجہد کرتے ہیں تو آپ 9 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تگ و دو کی ضرورت ہوگی۔ مکالمہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں کہ مکالمہ کی طوالت کتنی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ہدایت ہے، مکالمہ کی طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیں بیٹے، اکثر و بیشتر بیٹوں کا یہ سوال ہوتا ہے، انہیں یاد سارا سوال ہوتا ہے، مکمل جواب پوری طرح سے انہیں تیار ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا انداز ان کے پاس نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک سوال کتنی جگہ لیتا ہے، کتنی طوالت رکھتا ہے۔ دیکھیں بیٹے، مدلل قسم کے 12 سے 13 سوال ہوں گے اور مدلل انداز کے ہی آپ کے 12 سے 13 اس کے جوابات ہوں گے۔ مثال کے طور پر السلام علیکم جیسے ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی یہ ایک سوال ہے، وعلیکم السلام یہ اس کا جواب ہے۔ مثال میں نے آپ کو دے دی کہ یہ ہمارا ایک سوال اور ایک اس کا جواب ہو چکا۔ اسی طرح 12-13 ہم نے سوالات کرنے اور اس کے جوابات، اور ان میں ہم جب حوالوں کو شامل کر لیں گے تو ہماری جو طوالت ہے الحمدللہ بڑھ جائے گی اور ہمارا یہ سوال مکمل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میرے بچوں کہ مکالمہ جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے، مکالمہ کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جب اس موضوع کی طرف آؤں گا تو میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا۔ ہمارا تیسرا نقطہ ہے بچوں، بہتر ہے مکالمہ صرف 2 افراد پر ہی مشتمل ہو۔ ویسے مکالمہ زیادہ لوگوں پر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن اچھا یہی ہے کہ آپ مکالمہ جو ہے وہ 2 افراد پر ہی ہونا چاہیے، وہ ذرا اچھے انداز میں اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو میرے بچوں، نیکسٹ ہمارا جو اگلی جو ہدایت ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے، مکالمہ کا آغاز اور انجام فطری ہونا چاہیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ کیسے جھوٹ کا سہارا، اور کیسے فطری ہو، کیسے قدرتی انداز ہو؟ تو دیکھیں بیٹے، جب ہم آغاز میں منظرنامہ لکھتے ہیں اس میں ہم 2 لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مکالمہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پر بحث کی جائے جو موجودہ وقت میں جو موضوع دیا گیا ہے اور جو موجودہ ٹائم میں ہو رہی ہیں، ان سے ہٹا نہ جائے، ان سے انحراف نہ کیا جائے، اور سچ پر مبنی بہتر ہے کہ آپ کا مکالمہ جو ہے وہ جتنی بھی طوالت کا ہو، سچ پر اور فطرتی انداز میں وہ آغاز ہو اس کا اور اس کا انجام بھی ہو۔ اسی طرح بیٹا مختصراً آغاز اور اختتام پر منظرنامہ لکھیں۔ جیسے ابھی میں موضوع پر آؤں گا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پس منظر ہوتا ہے بیٹا جسے کہتے ہیں تمہید، جسے کہا جاتا ہے آغاز۔ مکالمے کا آغاز بتانا ہوتا ہے، وہ کیا ہے آغاز؟ مثال کے طور پر علی جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے اور اس کا دوست عمر آتا ہے، دونوں کے درمیان سلسلہ کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے حضور والا، ہر ایک سوال کے حل کرنے کا ایک انداز ہے۔ اگر آپ کے پاس مکمل یگانہ انداز ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ دسترس رکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ اس سوال کو حل کر پائیں گے۔ اگلی ہماری ہدایت ہے بیٹا کہ موضوع سے دور نہ ہٹیں۔ یہ والی ہدایت، موضوع سے جو دیا گیا امتحانی پرچہ میں، سوال نامہ میں آپ کو جو ہدایت دی گئی ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، آپ اس سے ہٹیے مت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں موضوع کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے جی،
تو ہم شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط لکھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہتر ہے پہلے ہم موضوع کو اچھے سے پڑھ لیں اور پھر اسی موضوع سے ہٹے نہ, اسی موضوع پر ہم براجمان رہیں. اب ذرا غور کیجئے, ہمارا یہاں آخری نقطہ ہے, آخری ہماری ہدایت ہے, مکالمہ میں مناسب حوالہ جات, اشعار, احادیث, آیات, اقوال ہو سکے تو آپ خوبصورت کٹے ہوئے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹا چھوٹا کر کے, اچھا کر کے اور شعر لکھتے ہوئے اس کا سائن دے کر آپ اس کو واضح کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک مخصوص انداز ہے میرے بچوں. کچھ چیزیں میں نے لکھتے ہوئے چھوڑی ہیں جن کو میں ساتھ ساتھ لکھوں گا اور آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ بھی آئے گی. تو میرے بیٹے, میرے بچوں, یہ ہمارا ایک مکمل جو ہے نا یہ نکات ہیں, ضروری نکات ہیں. ٹھیک ہے جی, جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اگر ان پر بھرپور عمل کرتے ہیں تو ہمارا جواب جو ہوگا وہ انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا. اب میں نے حوالہ کے مختلف چیزیں بھی آپ کے سامنے یہاں لکھی ہیں اور میں نے ایک آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک موضوع بھی تلاش کیا. ٹھیک ہے جی, جو آپ کے ریڈیو سلیبس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے بیٹے انشاءاللہ آپ لوگ جب اس بات کو سمجھیں گے کہ مکالمے کو ہم نے ایسے لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے قطعاً کوئی بری بات, کوئی بھی آپ یہ نہیں کہے گا کہ انشاءاللہ آپ کا جو نمبرات ہیں وہ آپ کے تول دیے جائیں گے. انشاءاللہ یہ بہت شاندار قسم کا, یہ چیزیں میں نے چھوڑی تھیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں کہ یہ حوالہ جات جو لکھے گئے ہیں وہ دہشت گردی جو میں نے موضوع تلاش کیا ہے اس کے لیے ہیں. دیکھیں بیٹے, مکالمہ لکھنے کا طریقہ میں نے بہتر طریقے سے آپ لوگوں تک, کیوں کہ آن لائن کلاس ہے, آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آنی تھی کہ سر ہم کس طریقے سے لکھیں. تو دیکھیں بیٹے, یہ ایک یگانہ انداز ہے, یہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے. کسی بھی سوال کو حل کرتے ہوئے ہمیں پرکھنا ہے, سوچنا ہے. سب بچوں کو سوال بہت اچھے سے یاد ہوتا ہے, جواب بہت اچھے سے یاد, لیکن صفحہ کرتاس پر اتارنا ایک ہنر ہے, خوبصورتی لانا ایک ہنر ہے. تو میرے بیٹے دیکھیے, میں نے کوشش کی ہے اچھا لکھ کر آپ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکوں اور آپ کے اذہان تک پہنچ سکوں. میں اللہ پاک سے ہی دعا کر کے آیا ہوں کہ میں اپنے ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے آپ لوگوں کے دماغ تک پہنچوں. میں اللہ پاک سے دعا کر کے آیا ہوں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ اس قدر آسان ہوں کہ میرے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جلد از جلد اس بات کو سمجھ سکیں. دیکھیں میرے بیٹے, سب سے پہلے جو ڈبل لائن ہوگی آپ کے صفحہ کی, آپ نے اس پر سوال نمبر 7 لکھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے مکالمہ نگاری لکھنا ہے. یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ورک ہے. میں یہ کہتا ہوں بیٹا, لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا بیٹے آپ لوگ تھوڑی سی کوشش ایکسٹرا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ایکسٹرا ملے گا. تو دیکھو بیٹے, میں نے یہاں پر مکالمہ نگاری لکھا. مکالمہ نگاری یہاں لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ میں چیکر کو بتا رہا ہوں کہ سر میں مکالمہ کا سوال کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے مکالمہ کا عنوان, میں نے پرچہ کو اچھے سے پڑھا, خوبصورت انداز میں پڑھا بڑا, اور پھر میں نے اس کے عنوان کو تلاش کرنے کے بعد لکھا. ٹھیک ہے جی, یہ مکالمے کا عنوان ہے دہشت گردی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جی اس میں کردار کون کون سے شامل حال ہیں, کن کن لوگوں کے درمیان گفتگو ہونا ہے, وہ میں نے نام لکھ دیے ہیں, علی اور عمر. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں بیٹے مکالمے کا آغاز ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے, تو اس کو ذرا غور کیجئے گا. اب یہ تمہید ہے, آغاز جسے کہا جاتا ہے, تمہید.
آغاز جسے کہا جاتا ہے۔ آغاز کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایسا پس منظر ہے، ہم جب کبھی کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں، میں اکثر بیشتر ڈرامے بھی لکھتا ہوں، تو ہم اسی طرح نا آغاز کا پس منظر لکھتے ہیں۔ پہلا منظر کیا ہے، ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، تو ہم نے یہ پس منظر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمہید نہ لکھیں، آپ صرف بریکٹ میں علی کیفیٹیریا میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، اس کا دوست عمر آتا ہے اور دونوں کے درمیان سلسلہ کلام کا آغاز ہوتا ہے، بس یہ مختصر ہونا چاہیے۔ جو آپ کا تمہیدی پس منظر ہے، آغاز ہے، یہ انتہائی مختصر ہونا چاہیے کہ اور چیکر کو سمجھ بھی آنی چاہیے کہ یہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں بیٹے، اب میں مکالمے کا آغاز کہاں سے کر رہا ہوں؟ کیونکہ علی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے پہلے سے ہی، عمر اس کا دوست آتا ہے، تو عمر آ کر اسے کہتا ہے السلام علیکم۔ اب ذرا غور کریں بیٹا، مکالمہ لکھنے کا انداز، آپ لوگوں نے یہاں پر مارکر کا استعمال کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے یہاں پر بھی مارکر کا استعمال کرنا ہے، یہاں پر بھی آپ مارکر کا استعمال کریں گے، یہاں پر آپ پین کا استعمال کریں گے، یہاں بھی آپ پین کا استعمال کریں گے، اور یہ سارا جو ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں نے پین کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے پی کا اشارہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی آپ مارکر کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں یہ مکمل جتنے بھی نام ہیں، جتنے بار بھی آپ 13-14 بار ایک کے اور اتنے ہی آپ جب دوسرے کے لکھیں گے تو یہ مارکر کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور رابطہ کی علامت آتی ہے، عمر کے فوراً بعد میں نے رابطہ کی علامت لگائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میں نے علی کے بعد بھی رابطہ کی علامت لگائی ہے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا یہاں وقفہ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ تو السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت سائن آف ایکسکلیمیشن آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جگہ پہ آپ ختمہ کی علامت بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے آپ نے لگایا۔ اسی طرح سے علی کی باری آ گئی، وعلیکم السلام، اس نے بھی کر لیا۔ اب اسی طرح عمر کی باری آتی ہے، عمر کیا کہے گا؟ دیکھیں جی، موضوع ہمارا دیکھ لیں، اور میں اس کا آغاز کیا کرتا ہوں، بھائی علی بھائی سائن آف ایکسکلیمیشن، آج تو اخبار میں اس قدر غرق بیٹھے ہو، خیر ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے اخبار میں؟ ایک ہنسی کا عنصر بھی آ گیا اور آگے آپ سوالیہ علامت بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوشچن مارک، یعنی جہاں پر ہم سے سوال پوچھا جائے تو ہم کوشچن مارک لگائیں گے، جملہ ختم ہو تو ختمہ کی علامت لگائیں گے، کوئی خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے۔ تو یہ چند علامات ہیں بیٹا جن کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں میرے بیٹے، اس نے کیا کہا، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ چلیں جی، اس نے کہا ہاں بالکل غلطی ہو گئی ہے، شاید تم نے، اب باری کس کی ہے جی؟ علی کی، شاید تم نے اخبار، آج کا اخبار نہیں پڑھا، تمہیں پتا ہے کراچی میں پھر سے خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 20 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اب ذرا غور کریں بیٹا، آپ کے شاندار الفاظ آپ کو اچھے نمرات کی طرف لاتے ہیں۔ میں عام فہم الفاظ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ کراچی میں بم دھماکہ ہوا اور 20 لوگ مر گئے، نہیں، میں نے کہا لقمہ اجل بن گئے، اور پھر میں اور مزید اس میں کروں کہ کراچی میں خودکش بم دھماکہ ہوا اور 20 معصوم، نہتے معصوم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ تو دیکھیں بیٹے، آپ کی اچھی لفاظی، ٹھیک ہے جی، آپ کو زیادہ نمرات کی طرف لاتی ہے۔ اسی طرح بات آگے بڑھتی جائے گی، دونوں کے درمیان گفتگو بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا جو دوست ہے وہ کہے گا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات تو اب ہر روز ہی ہونے لگے ہیں۔ علی تشویشناک انداز میں، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہر روز کے بڑھتے ہوئے ان واقعات نے یہ باور کروا دیا ہے کہ حکام سوئے پڑے ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں جاگ رہا،
عمر بھائی یہ کون لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو چیتھڑوں میں بانٹ دیتے ہیں خود کش دھماکہ کر کے؟ تو آگے وہ جواب دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم اور بربریت کا میدان اس طرح سے گرم کیا ہے کہ ہمیں اب تک یہ اندازہ نہیں ہو رہا مرنے والا بھی کلمہ گو ہے اور مارنے والا بھی کلمہ گو ہے۔ عجیب طرح کا یہ معاملہ ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں مار دیا گیا، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے سامنے والے کو کیوں مار دیا۔ تو دیکھیں میرے بیٹے، غور طلب چیزیں ہیں، میں اچھا اپنے عمدہ الفاظ کا مرکب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح علی بھائی تم تو جانتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کیا فرماتے ہیں۔ اب میں ساتھ ساتھ حوالوں کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کو ایڈ پٹ کیسے کرنا ہے، کس ترتیب سے لانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ٹھیک ہے جی، علی بھائی بے شک اسی طرح سے ہے، لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حکام تک کیوں نہیں پہنچتے، بڑے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتے۔ یہ نہتے معصوم لوگوں، بازاروں میں، مساجد میں، اسکولوں میں معصوم بچوں پر یہ حملہ کرتے ہیں اور کتنا ظلم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر ایک شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ میں ایک شعر کہا ہے کہ مسجد لرز اٹھی تھی دھماکوں کے شور سے، مسجد لرز اٹھی تھی دھماکوں کے شور سے، جنت کی آرزو نے کئی گھر جلا دیے۔ اب جو دھماکہ کرنے آیا وہ بھی جنت پانے آیا تھا، اور جو دھماکے میں شہادت کا رتبہ پا گئے وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ تو لہٰذا ذرا غور کریں، اسی طرح مکالمہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اس میں اور باتیں، حالانکہ دیکھو یعنی علی اور عمر کے درمیان جو گفتگو ہوگی، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں عمر بھائی تم ملکی حالات اور آنے والے اتنے مسائل اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دو، کیا مہنگائی اور غربت، مفلسی، افلاس، خودکش دھماکوں کا میرے خیال میں کاربن ہے؟ میرے خیال میں انہی وجوہات کی بنا پر یہ اس قسم کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو آگے سے عمر یہ کہے گا ہاں کچھ تھوڑا بہت یہ کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن وہ اس قسم کی دہشت گردی نہیں کرتے کہ خود کچھ حملہ کر دیں، وہ لوٹ مار مچاتے ہیں۔ دہشت گردی لوٹ مار سے اور بڑی بلا ہے۔ دہشت گردی ایک ایسی بلا ہے کہ جس نے یعنی عجیب قسم کے یہ لوگ اپنے مقاصد پانے کے لیے اپنے جسموں کو بھی چیتھڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور لوگوں کے جسموں کو بھی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے۔ میں نے پھر حوالہ ایک اس میں شامل کر دیا۔ تو دیکھو میرے بیٹے، میں وقت کے ساتھ ساتھ ان حوالہ جات کو بھی اس مکالمے کا حصہ بناتا چلا جا رہا ہوں۔ تو دیکھو بیٹے، میں نے نکات میں بھی لکھا ہے بیٹا، مکالمہ کا آغاز اور انجام فطری ہو، اور فطری انداز میں کیا کہوں گا، اس کا اختتام کیا کروں گا۔ دیکھیں جی، مکالمے کا اختتام یہ ہے کہ ایک تو تعلیم کی کمی دہشت گردی کا سبب ہے، دوسرا
حقوق کی فراہمی نہ ہونا، منصفانہ انداز نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ آ سکتا ہے کہ بہت سی استمراری قوتیں ہیں، بہت سی ایسی غاصب قوتیں ہیں، بہت سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا ہر لحظہ ہر لمحہ منصوبہ بناتے رہتے ہیں، جن میں آپ ہندوستان، جن میں آپ امریکہ، روس، مختلف ممالک ہیں جنہوں نے اس قسم کے معاملات پاکستان میں کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم آخر میں جو کنکلوژن کر رہے ہیں اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ ہم حکومتوں سے اور وزراء سے، ہم حکام بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، کیونکہ اس مرض نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ دیمک کی طرح پاکستان کے وقار کو اور معیار کو چاٹ چکا ہے۔ آخر میں ایک شعر میں نے یہاں پر لکھا ہے، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ تو میرے بچوں، ایک خوبصورت انداز آپ لوگوں کو میں نے عطا کیا۔ میں نے کوشش کی کہ میں مکالمے کو اس بھرپور انداز سے آپ تک پہنچا سکوں کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ نمرات کے حامل ہو سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا ٹاپک بھی آپ لوگوں کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ آپ کی جو رائے ہے اور کوئی بھی اگر سوال ہے تو ہم انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں اور یہاں پر بھی ہر لحظہ ہر لمحہ آن لائن لیکچر میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو جس چیز کی بھی کمی دقت ہوگی، کوئی کمی ہم سے رہے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ فی امان اللہ جی، آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئے تخیل کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مبین اقبال رانا کو اجازت دیجیے۔